السلام علیکم۔ اگر آپ تہجد کی نماز میں غلطی کرتے رہیں گے تو آپ تہجد کی نماز ادا کرتے رہیں گے، لیکن آپ کو تہجد کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تہجد کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور آدمی گرم بستر کو چھوڑ کر وضو کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، لیکن جب یہ غلطی کرتے رہیں گے آپ کو تہجد کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ بہت سے لوگ تہجد کا جو صحیح وقت ہے انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ تہجد کا وقت کون سا ہے، کس وقت ہم نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ اب بعض لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اور انہیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس غلطی میں مبتلا ہے، اور وہ پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، باقاعدگی سے ان تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن انہیں تہجد کا ثواب حاصل نہیں ہوگا کیونکہ وہ یہ غلطی کرتے ہیں۔ دیکھو، فرائض کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل الصلاۃ بعد المکتوبہ، کہ فرائض کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد جو دوسرے نمبر پر اہمیت والی نماز ہے، فضیلت والی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، کہ آپ لوگ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کو لازم پکڑو۔ اس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائے، آپ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے محبوب بندے بن جائے، تو آپ تہجد کی نماز کو شروع کر دو، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ رب العزت آخری آسمان پہ اترتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آوازیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ندا ہوتا ہے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو گرم بستر کو چھوڑ کر تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز کو ادا کرتا ہے۔ دیکھو، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا سا مشقت ہے، لیکن اللہ رب العزت اس وقت جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت اس وقت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ خاص وقت ہوتا ہے، اہمیت والا وقت ہوتا ہے۔ تو ہوشیار اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اس وقت کو غنیمت سمجھے، اس وقت کے لیے وہ جاگے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اگر کوئی شخص اتنے فضیلت کو جان کر اور اتنے مشقت اٹھا کر اور اس کے بعد بھی اسے تہجد کا ثواب حاصل نہ ہو، تو یقیناً یہ بہت ہی افسوس ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اتنی فضیلت والی نماز اور اس کے باوجود بھی اس غلطی کی وجہ سے اسے تہجد کا ثواب حاصل نہ ہو، تو یہ بہت ہی افسوس کا ہے۔ اب بہت سے لوگ تہجد کا جو صحیح وقت ہے وہ نہیں جانتے کہ تہجد کا جو وقت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، افضل وقت کون سا ہے۔ دیکھو، میں آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ تہجد کا جو وقت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے، افضل وقت کون سا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ دیکھو، تہجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کر دی، اب تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سو جائے 10 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، اس کے بعد اٹھے اور وہ تہجد کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے۔ اس طرح 12 بجے اگر کوئی اٹھے اور تہجد کی نماز ادا کرنا چاہے وہ ادا کر سکتا ہے، اسے تہجد کا ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن اس کا جو افضل وقت ہے، بہترین وقت ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ آخری پہر ہے، وہ سحری کا وقت ہے، اور
اس وقت اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، گرم بستر کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور سردیوں کے موسم میں پھر وضو کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر اس وقت کوئی اٹھے اور تہجد کی نماز کو پڑھے تو یقیناً یہ سب سے افضل وقت ہے، اور اس وقت نیک لوگ اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو افضل وقت وہ آخری پہر ہے، یعنی سحری کا وقت، یعنی جس وقت ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تقریباً آذان فجر سے آدھا گھنٹہ 40-50 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ افضل وقت ہے، اور اس وقت نیک لوگ اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اب وہ غلطی کون سی ہے جو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور انہیں تہجد کا ثواب حاصل نہیں ہوتا؟ دیکھو، تہجد کا جو وقت ہے کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کر دی تو اب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کب ختم ہوتا ہے؟ طلوع فجر کے وقت، یعنی جب طلوع فجر شروع ہو جائے، یعنی فجر کا وقت داخل ہو جائے تو تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ غلطی کیا ہے جو لوگ کرتے ہیں؟ غلطی یہ ہے کہ بہت سے لوگ اذان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب تک فجر کا اذان نہ ہو جائے ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، اکثر علاقوں میں اور اکثر مساجد میں اذان فجر، یہ جب فجر کا وقت داخل ہو جائے تو 20 منٹ، بعض علاقے میں 15 منٹ بعد، بعض علاقوں میں آدھا گھنٹے کے بعد اذانیں دی جاتی ہے۔ یعنی فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد 20 منٹ یا 25 منٹ یا 30 منٹ کے بعد فجر کی اذان دی جاتی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو اذان فجر نہیں ہوا ہے، لہٰذا ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ فجر کے وقت میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، تہجد کا جو وقت ہے وہ فجر کے وقت سے پہلے پہلے ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے فجر، یعنی فجر کے وقت جب داخل ہو جائے اور آپ نے تہجد کی نماز ادا کر دی تو آپ کی یہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو اکثر لوگ اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں، حالانکہ وقت جو داخل ہوتا ہے وہ اذانیں جو دی جاتی ہے وہ فجر کے بعد دی جاتی ہے، یعنی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اس کے بعد اذانیں دی جاتی ہے۔ تو اس غلط فہمی میں بہت سے لوگ مبتلا ہے اور وہ تہجد کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں اور انہیں ان غلطی کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھنا، تہجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ طلوع فجر سے پہلے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب اگر اذان کے انتظار میں آپ رہیں گے تو پھر آپ تہجد کی نماز جو ہے نا فجر کے بعد ادا کریں گے تو آپ کو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ خود جو ہے نا نقشہ دے کے جو مساجد کے اندر لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور اس طرح ایپ بھی آ چکے ہیں جس میں آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو۔ ایک اور غلط فہمی جو بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا کوئی خاص طریقہ ہے۔ تو یاد رکھنا، تہجد کی نماز جس طرح نفل نماز ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی اس میں نہ کوئی مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہے، نہ اس کا کوئی خاص طریقہ ہے۔ جس طرح آپ نفل کی نماز پڑھتے ہو اسی طریقے سے یہ تہجد کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ ہاں، نیت آپ نے تہجد کی کرنی ہے کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں اس وقت، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص صورت ادا کی جاتی ہے، خاص صورتیں پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اس میں نہ کوئی خاص صورتیں ہے، اور جس طرح آپ کو جو بھی صورت یاد ہو، اگر آپ ایک ہی صورت اس میں پڑھے، پہلی رکعت میں آپ نے قل هو اللہ احد یا انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیا، دوسری رکعت میں بھی آپ نے قل هو اللہ احد یا انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیا، تب بھی آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ چاہے آپ 2 رکعت پڑھ لیں، چاہے آپ 4 رکعت پڑھ لیں، چاہے آپ 8 رکعات پڑھ لیں، آپ پڑھ سکتے ہو۔ 2 رکعت بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ 2 رکعت بھی بہت ہی غنیمت کی بات ہے اگر کوئی پڑھے۔ اور ایک اور غلطی جو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور اس سے واجب نماز رہ جاتی ہے، وہ یہ ہے
کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وطر کی نماز یہ تہجد کے وقت پڑھیں گے، تو وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے اور اس سے وطر کی نماز رہ جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی آپ اچھی طرح جان لیں کہ اگر آپ کو اعتماد ہو، بھروسہ ہو کہ میں تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہوں، آپ نے الارم بھی لگایا ہو، کسی کو بتایا بھی ہو کہ مجھے تہجد کے وقت میں اٹھا دینا، تو اس وقت اگر آپ یعنی وطر کو مؤخر کرے تہجد کی نماز کے وقت تک تو کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ کو اعتماد نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، نہ آپ نے الارم لگایا ہو، نہ آپ بار بار اس طرح اٹھتے ہو اور آپ وطر کی نماز کو مؤخر کرے اور آپ سے رہ جائے، تو یقیناً اس کے ذریعے سے آپ گنہگار ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ کو اعتماد ہی یقین ہے تو آپ مؤخر کر سکتے ہو، لیکن اس بنا پر آپ وطر کی نماز کو مؤخر کر دے یا چھوڑ دے کہ میں تہجد کے وقت پڑھوں اور آپ سے رہ جائے، تو یاد رکھنا اس سے آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ یہ غلطی بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ چند غلط فہمیاں تھی جو بہت سے لوگ کرتے ہیں، میں نے چاہا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی نماز کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بہت ہی اہمیت والی نماز ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اس وقت جو بھی آپ کو کوئی مشکل ہو تہجد کے وقت اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔